أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد ورد هذا الدعاء في زيارة عاشوراء، فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صفت انصار امام حسین علیہ السلام اور صفت انصار مہدی، ہم نے کہا تھا تھوڑی سی آیتیں میں بھی دیکھ لیں اور آیتوں سے ہم تھوڑا سا سبق بھی حاصل کریں اور دیکھیں عملی طور پر جو ہے کس طرح ہم انصار امام مہدی بن سکتے عجل اللہ تعالی. تو انصار امام مہدی کے لیے موت کو 3 طلاق دینی ہوگی. مطلب کیا ہے؟ موت سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں موت کو طلاق کیا دینا، موت کو اپنا لو، موت سے شادی کر لو. اس کا مطلب ہے ہر لمحے میں موت کو یاد کرو، تو تاکہ موت تم کو ڈراوے نہیں، تم موت کو ڈراؤ. یہ ہوتا ہے کہ انصار امام مہدی، تو موت ان کے لیے ایک بہت پیاری چیز ہو جاتی ہے. جیسا میں نے کہا تھا، معرفت کی وجہ سے جو کڑوی چیز ہوتی میٹھی ہو جاتی. موت لوگوں کے لیے کڑوی ہے، لیکن انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے موت میٹھی ہے، کیونکہ موت کے بعد جو ہے نا بہت بڑی اچھی زندگی ہے. یہ جو لوگ جو ڈرتے ہیں موت سے، ان کو پتہ نہیں ہے. 2 قسم کے لوگ ڈرتے ہیں. ایک تو جاہل ہے جو مومنین ہے لیکن جاہل ہے، ان کو برابر پتہ نہیں ہے کہ موت کے بعد کس طریقے سے ایسی زندگی ملتی ہے اللہ کے چاہنے والوں کو، وہ ان کا علم نہیں ہے. اور دوسرا جو لوگ ہے جن کو موت سے ڈر ہے، کیونکہ ان کے پاس آخرت کا ایمان ہی نہیں ہے، ان کے پاس ساری چیز دنیا میں ہے. ایک راوی کہتا ہے کہ امام سے علیہ الصلوۃ والسلام کہ یبن رسول اللہ، تم لوگ موت سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ہمارا اگر تم ایک جگہ ہو اور تمہارا ساز و سامان دوسرے شہر بھیج دو تو اس میں تم جانے والے ہو، تو تم انتظار کرتے ہو کہ تم کب تمہارے وہ گھر پہ جاؤ گے، وہ مقام پر جاؤ گے جو تم نے تیار کر رکھا ہے. ہم نے ہمارا ساز و سامان آخرت میں بھیج دیا ہے، تو ہم انتظار کرتے کہ کب وہ دن آئے گا کہ ہم وہاں پر جا کے ہمارے سامان، ہمارے گھر جو ہم نے بنائے ہیں وہاں رہے. اور جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ جو ہے نا ان لوگوں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں بنایا ہے، تو جو آخرت میں جائیں گے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے سزا بھی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ڈر ہے اس دنیا میں سے نکلنا، کیونکہ ان کی ساری چیزیں دنیا کے اندر ہیں، مال، عیال، اہل، ان کے پاس انہوں نے کچھ بھی آخرت نہیں بھیجا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر انسان نہیں، میں امیر انسان کی بات نہیں کرتا ہوں. اگر امیر انسان ہے لیکن وہ آخرت میں بھیج رہا ہے اپنا ساز و سامان، نیکیاں کر رہا ہے، تو وہ بھی ان کی طرح ہے جنہوں نے اپنے سامان اور وغیرہ آخرت میں بھیج چکے ہیں. تو یہ کافی لوگ جو آتے ہیں یہاں پر ویسٹرن ممالک میں، انڈیا پاکستان سے جو لوگ کام کرنے آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ بہت معمولی زندگی گزارتے ہیں، معمولی کھانا کھاتے ہیں اور پیسہ بچاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پیسے کو بھیجتے ہیں، انڈیا بھیجتے ہیں، پاکستان بھیجتے ہیں، یہاں وہاں بھیجتے ہیں، تاکہ وہاں اس کی فیملی ہے، ان کے لیے گھر بن جائے، ان کے لیے سارے جو بھی ضروریات ہے، تاکہ آخر تک ان لوگ کو پریشانی نہیں ہو. پھر یہ بندہ آتا ہے ٹیمپرری کے لیے، جیسے ہی اس کا جو ہے نا وہاں پر گھر بن جاتا ہے اپنے ملک میں اور سارا سیٹ ہو جاتا ہے، مالی حالت وغیرہ،
تو سیکیورٹی فنڈز رہے ہو جاتے ہیں تو یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہاں پر چلے جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو مومن ہے وہ یہ دنیا میں ٹیمپرری آیا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے یہاں پر کمانا ہے، اور جو بھی کم چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی گزارنی ہے، اور مجھے اتنا طمع اور ہوس اور وہ گریڈ نہیں کرنا ہے جو کہ وہ مجھے آخرت سے میں محروم ہو جاؤں۔ یعنی کیا؟ یعنی زیادہ طلب کرنے کے لیے مجھے حرام کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ اگر حلال طریقے سے زیادہ ملتا ہے تو ویلکم، لیکن حرام طریقے سے ملتا ہے تو نہیں، مجھے میری آخرت خراب نہیں کرنی ہے۔ آخرت ہی سب کچھ ہے، دنیا تو کچھ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں آپ کی عمر 50 سال ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کل ہی میں 1 سال کا تھا، کل ہی میں 2 سال کا تھا، کل ہی میں 10 سال کا تھا، اتنی زندگی ایسے کیسے گزر گئی؟ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا۔ دنیا میں آج آپ چھوٹے ہیں، آپ 50 سال کے بعد آپ کو لگے گا کل میں چھوٹا تھا، ابھی میں بڑا ہو گیا۔ تو اسی لیے دنیا جو ہے نا ایک دھوکہ دیتی انسان کو، اور اگر مومن ہوتا ہے نا تو مومن پھر دنیا کو دھوکہ دیتا ہے کہ تو مجھے دھوکہ دے رہی، میں تجھے دھوکہ دیتا ہوں، تو بیٹھے رہے یہاں پر، میں آخرت کی تیاری کرتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت ایک اور دی ہے، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کو بشارت دی ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے یعنی ڈکری یعنی ڈیسیژن کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول کی جیت ہوگی۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ از پاورفل اینڈ اللہ از آل مائٹی، تو اللہ جو ہے عزیز ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے جیسا کوئی طاقتور ہے ہی نہیں۔ تو یہ آیت 21۔ آیت 22 سورۃ المجادلہ میں بتاتی ہے ایک صفت جو انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور انصار امام حسین کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور ہمیں یہ سیکھنی پڑے گی اور دیکھنا ہے کہ ہم عمل کیسے کریں اس کو۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ کو جب بھی کوئی ایسی قوم ملے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ، ان لوگ سے مودت نہیں کریں گے جو لوگ اللہ سے دشمنی ہے، جن کی اللہ سے بغض ہے، جن کی اللہ سے دوری ہے، ان کی محبت نہیں کریں گے۔ جو شدید ہے، یاد شدید، جو اشدہ، جو لوگ جو ہے اسلام کے دشمن ہے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا شدید ہے، اشداء علی الکفار، اس کے ساتھ شدید آنا چاہیے۔ لیکن دوسرے جو غیر مسلمان ہیں احترام کرتے، عزت کرتے، ان کے ساتھ احترام اور عزت کا ریلیشن رکھنا چاہیے امیر المومنین علیہ السلام کے اور قرآن کے ڈائریکشن کے حساب سے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے دین پر، ہم ہمارے دین پر۔ قل یا ایھا الکافرون میں صاف کرائٹیریا مل گیا، لکم دینکم، تمہارا دین رکھنا ہے رکھو، ہم ہمارا دین رکھیں، تم ہمیں ہمارے دین سے ہٹاؤ نہیں، ہم تمہیں ہٹائیں گے نہیں، ہم تمہیں نصیحت دیں گے، ہم تمہیں بتائیں گے دین اسلام کیا ہے، لیکن ہم پریشر نہیں کریں گے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کوئی بھی کسی کو مسلمان جو ہے نا فورس اور پریشر کر کے نہیں بنا سکتا۔ اگر ایسا ہے تو اسلام صحیح نہیں اسلام ہے۔ جو پریشر سے اسلام ڈالتا ہے لوگوں میں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، خود کو پتہ نہیں، خود ہی سچا مسلمان نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جب اسلام کی حقیقت ایک سامنے والا جان لے صحیح طریقے سے، صحیح لوگوں کے ذریعے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے، تو فوراً مسلمان ہو جائے گا۔ ایک میگنیٹ ہے اسلام، لیکن یہ میگنیٹزم کی جو کھینچنے والی ریز ہے وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب یہ آل محمد کے ذریعے کوئی آئے گا وہ سچا مسلمان ہوگا، وہ پکا مسلمان ہوگا، اسے صحیح اسلام کے جاننے میں ملے گی۔ جو آل محمد سے ہٹ کے مسلمان ہوگا، وہ کوئی بھی وجہ، جس وجہ سے وہ مسلمان ہوا، پیسے دے کر مسلمان آپ نے بنایا، دوسرے پیسے دے کر دوسرے راستے پر لے جائے گے، مار، پریشر سے، دھمکی سے، مار سے، زور سے آپ نے اس کو بتایا، طاقت یوز کر کے دوسرا طاقت والا آئے گا اور طاقت ڈال کے اس کو اسلام سے ہٹا دے گا۔ یہی تو ہوتی جتنی بھی فتوحات ہوئی ہے، زیادہ تر فتوحات جو تھی وہ طاقت سے مسلمان بنائی تھی۔ جب دوسری طاقت آئی اور وہ طاقت نے ان کو لے لیا، وہ اسلام ان کا مٹا دیا۔
سچا اسلام وہ ہوتا ہے جو سلمان ابو ذر مقداد جیسے کو ہوتا ہے، جو اسلام ڈھونڈتے 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 رسول خدا کے پاس آئے، خود اپنے اختیار سے مسلمان ہوئے۔ ایسے مسلمان جو ہے نا وہ انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سے بن سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ، یہ قوم جو ہے اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے اور سچا ایمان رکھتے ہیں، ان لوگ جو ہے نا جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اللہ اور رسول کو نفرت کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کبھی بھی مودت نہیں کر سکتے، دل میں کبھی بھی مودت نہیں لا سکتے۔ یوادون ولو کان، اچھا یہ کافر اگر باپ ہو، نہیں، احترام کروں گا لیکن مودہ نہیں دے سکوں گا، ان کو محبت نہیں دے سکوں گا۔ ابناءہم یعنی بیٹے رسپیکٹ کروں گا میں بیٹوں کا، لیکن اگر غلط راستے پر ہے تو پھر بعد میں ان کو مودت نہیں دے سکتا۔ یہ باپ ہو، بیٹے ہو، ان کے بھائی ہو، او عشیرتم اور قبیلہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم، اگر یہ لوگ صحیح طریقے سے لائل ہے، خالص ہے، مخلص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، رسول کے لیے، معصوم کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو بھی اپنے عزیز، قریب، رشتہ دار، چاہنے والے، محبت جس سے کرتے، گہری محبت کرتے ہیں، اگر ان لوگ اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، رسول سے دشمنی کرتے ہیں تو مودت ہٹا دیتے، پھر اس کو چاہتے نہیں۔ بھئی تیرے بابا ہے، یہ بابا کا احترام کرتا ہوں لیکن مودت نہیں دے سکتا ہوں، دل سے محبت نہیں دے سکتا اس کو، حالانکہ میرے دل میں محبت ہے، وہ میں دل کی محبت ہٹا دیتا ہوں۔ احترام کروں گا، میرا باپ ہے، رسپیکٹ کروں گا، میرا بیٹا ہے، احترام کروں گا، اور لیکن مودت نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا راستہ غلط ہے، میرا عشیرہ، میری قوم، میرا قبیلہ، یہ سب چیز اگر یہ انسان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کے دل میں جو ہے نا ایمان گہرا دیتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، نمبر 1 انعام ملے گا، ان کا ایمان فکس ہو جاتا ہے دل میں، پھر شیطان آ کے بہکانے کی کوشش کرے گا، شیطان کا بہکاوا اتنا کام میں نہیں آئے گا۔ پھر کیا؟ پھر اگر جنگ میں جاتے، دشمن کا سامنا کرتے تو کیا؟ اللہ ان کو جو ہے نا کن فیکن کا پاور دیتا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہ روح منہ کو یاد رکھے، روح۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تم کو روح کے بارے میں پوچھتے اے محمد، ان کو بولتے روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ اچھا رب کا امر کیا ہے؟ رب کا امر ایک ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ انما امرہ، سورہ یاسین کے آخری میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا امر صرف ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتی ہے وہ چیز، یعنی ساری جو رکاوٹیں جو ہے نا ہٹ جاتی ہے، مادی رکاوٹیں، معنوی رکاوٹیں، ہر قسم کے، اور اللہ کا امر نافذ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ جو ہے نا اس طریقے سے ان کو نصرت کرتا ہے۔ 12ویں امام کے جو انصار ہے، یہ یاد رکھنا، اس پہ میں تھوڑی اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بروح منہ، پھر بعد میں یہ تو دنیا میں ان کا ایمان محکم ہو جاتا ہے، شیطان ان کو نہیں خراب کر سکتا ہے، اور بعد میں ان کو اللہ تائید دیتا ہے کن فیکن کے ذریعے، یعنی کوئی بھی رکاوٹیں ہوتی ہے ہٹ جاتی ہے، ان کو نصرت مل جاتی ہے۔ آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کو آخر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پہ راضی تھے، اللہ ان پر راضی تھا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان پر راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ پر راضی ہے۔ راضیتاً مرضیہ، جب معرفت ہوتی ہے تو راضیتاً مرضیہ کا ریلیشن ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں کے پاس جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو روح منہ کی تائید دیتا ہے۔ ابھی یہاں پر میں نے کہا تھا یہ روح کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں ہے، امام حسین کے پاس کن فیکن کی طاقت ہے، امام حسین نے کن فیکن کیوں نہیں استعمال کیا؟ جو 72 شہید کیوں شہید ہو گئے ہیں؟ یہ امر کیوں نہیں آیا؟ یہ روح کیوں نہیں آئی؟ یہ تائید کیوں نہیں آئی؟ جنگ بدر میں جس طرح ہوا تھا کیوں نہیں ہوا؟
یہ صاف صاف اس کا جواب بالکل صاف ہے. قرآن میں بھی 2 جگہ صاف لکھا ہے اور دوسری جگہوں میں انڈائریکٹ لکھا ہے کہ جبھی بھی اصلاح کرنا ہوتا ہے سوسائٹی میں، وہ اصلاح کرنے کے لیے لوگ کو شروع کرنا چاہیے اپنے آپ سے. پہلے خود اپنا شروع کرو اصلاح، پھر بعد میں اللہ برکت دیتا ہے. اوکے، آپ حرکت کرے اللہ برکت دے گا. من الحرکہ ومن اللہ البرکہ. Okay, you do whatever you can do the best, Allah will do the rest. تو اس میں کیا ہے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نکلے، جن لوگوں نے بیعت دی تھی وہ پیچھے ہٹ گئے. جو 72 صحابی تھے، وہ امام کا مقصد کیا تھا، انما خرجت للاصلاح فی امت جدی، میں میرے جد کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں. فساد بڑھ رہا ہے، ہر قسم کا فساد بڑھ رہا ہے، اکنومیکل فساد بڑھ رہا ہے، مورل فساد بڑھ رہا ہے، پولیٹیکل فساد بڑھ رہا ہے، ہر قسم کا فساد بڑھ رہا ہے. اور یہ فساد کو روکنا ہے مجھے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ذریعے. تو یہاں پر امام کا مشن ہے اصلاح، اور اصلاح کے لیے ایک سسٹم چاہیے، اور اس سسٹم کے ذریعے امام اصلاح کرنا چاہتے تھے. اور کوفہ والے نے ان کو بلایا تھا. جب کوفہ والے پیچھے ہٹ گئے تو جو ہے کوفہ والے ہار گئے، امام کی جیت ہوئی، کوفہ والے ہارے. تو مشن تو قائم نہیں ہوا، کیونکہ لوگ نے جو ہے پیچھے ہٹ گئے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی جب تک وہ مضمون آیت 2 آیتوں کا کہ جب تک انسان خود کوشش نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی، اللہ کچھ نہیں کرتا ہے، اس کو کوئی بھی مدد نہیں کرتا ہے. اپنے آپ کو پہلے سدھارنا پڑے گا. یاد ہے دوا اور دعا، سو پہلے دعا ہوتی پھر ساتھ ساتھ میں دوا بھی ہونی چاہیے. میں نے بولا تھا خدا جو ہے، اے خدا مجھے طاقت دے، لیکن ساتھ میں ورزش بھی کرنی چاہیے. تو یہاں پر جو ہے اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اصلاح ہوگا. مصلح جب آتا ہے اس کی تائید کرنی ہوگی، اس کو تم تنہا چھوڑ کر چلے جائے گے، کون سا اصلاح ہوگا؟ کوفہ میں اب تک جو ہے فساد اور یہ چل رہا ہے، کرپشن چل رہا ہے، جو کتنی لوگ آئے، کتنی حکومتیں آئی، کوئی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو تم نے چھوڑ دیا تو تا 12ویں امام تک جو ہے وہ یہ ہوتے رہے گا. امام حسین کا کیپٹل کوفہ ہونے والا تھا، 12ویں امام کا کیپٹل کوفہ ہوگا. تو یہ کوفہ سے کوفہ، وہ کوفہ سے یہ کوفہ کے درمیان میں لوگ کو کوشش کرنا ہے کہ اصلاح کرنے کی پوری مکمل طور پر کوشش ہو. نہ صرف اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنی کمیونٹی کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح، یعنی یہ پوری مکمل طور سے اگر انٹرسٹ انسان لیتا ہے اصلاح کرنے کا تو 12ویں امام کے مشن کا ایک حصہ بن جاتا ہے. اور جو یہ اصلاح کی موومنٹ ہوتی ہے، سچی موومنٹ، اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی تائید کرنا چاہیے. جبھی بھی آپ دیکھیں کہ ایک عالم یا ایک مومن یا کوئی بھی اصلاح کا ایک سچا اصلاح کا پروجیکٹ لے کر آتا ہے، اس میں تائید کرنی چاہیے، اس کا حصہ بن جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دو. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ذمہ داری ہے. اسے کہتے ہیں کہ ہماری شرعی ذمہ داری. جب بدریون نے اپنی بدریون جو 313 تھے، ان کے ساتھ ساتھ منافقین بھی تھے، لیکن زیادہ تر جو تھے وہ اصلاح چاہتے تھے، وہ اسلام کی حمایت چاہتے تھے، تو رسول خدا کے ساتھ آئے. جو نیچرل لا کی وجہ سے ہاری ہوئی جنگ تھی، امر اللہ، اذن اللہ، روح اللہ کی وجہ سے وہ جیت گئے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یاد ہے ہم نے آیت پڑھی تھی وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. تو وہ روح کی وجہ سے، اللہ کے امر کی وجہ سے، اللہ کے کن فیکن کی وجہ سے فرشتے نازل ہوئے اور وہ لشکر کو تباہ کر دیے. احد میں کیوں نہیں ہوا؟ احد میں نافرمانی ہوئی، رسول خدا کی نافرمانی ہوئی، تو کربلا میں بھی نافرمانی ہوئی. کیا یہ اچھا ابھی یہاں پر سوال آتا ہے، تو 12ویں امام کے ظہور جب ہوگا تو کیا یہ نافرمانی تو وہاں پر بھی ہو سکتی ہے؟ تو پھر کیا وہی ہوگا کہ سب شہید ہو جائیں گے اور سسٹم قائم نہیں ہوگا؟ نہیں، سسٹم قائم ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور علم میں تھا کہ امام حسین کو جو بیعت دینے والے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور امام حسین شہید ہو جائیں گے.
تو شہادت الحسین علیہ السلام فی کربلا وہ تو لکھی ہوئی تھی، رسول خدا کو علم دے دیا گیا تھا، امیر المومنین علیہ السلام کے پاس علم تھا، یعنی امام حسین کو شہادت تو تھی، حتمی تھی، لیکن جو کوفہ میں، لیکن یہ ہے کہ امام حسین اتمام حجت کے لیے آئے، تم نے مجھے بلایا، میں آیا، اب تم پیچھے ہٹ گئے، تو امام حسین اگر نہیں آتے تو وہ قیامت کے روز بولتے کہ اے خدا ہم نے حسین کو بلایا تھا اصلاح کے لیے، حسین نہیں آئے، ہمارا کیا قصور؟ امام حسین گئے اور ان کو پتا تھا کہ شہادت ہوگی، لیکن حجت تمام کرنے گئے تھے، کیونکہ وہ حجت اللہ ہے۔ تو 12ویں امام کے زمانے، تو 12ویں امام کے زمانے کی بھی ہمارے پاس روایت ہے، پریڈکشنز ہے، فیوچر کی پریڈکشنز اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بتایا ہے، اور اس پہ مزید گفتگو ہوگی کہ رسول خدا کو بتایا ہے کہ مہدی عجل اللہ تعالی یملأ الارض قسطا وعدلا، پوری زندگی میں عدل اور انصاف پھیلائیں گے، کما ملئ ظلما وجورا، جس طرح ستم اور ظلم پھیلا۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے سارے جو لوگ ہیں وہ آئے اور امام کے ساتھ ساتھ اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور اپنی ذمہ داری مکمل کرنے کی کوشش کرے، جو کہ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر امر بھیجے گا، روح بھیجے گا، تائید کرے گا، اور وہ لشکر مہدی عجل اللہ تعالیٰ جیت جائے گا۔ تو آج جو ہم نے صفت دیکھی تھی کہ جو بھی تمہیں جو ہے بچانے کے لیے آوے، ڈرانے کے لیے آوے، انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے آوے، اس کو جو ہے نا بول دینا کہ نہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ ایسے انصار امام حسین تھے، کتنے لوگوں کو امان کے خطوط آتے تھے، ہرگز امام حسین علیہ السلام کو نہیں چھوڑے، اور ان میں سے ایک جو ہے ابو الفضل العباس سلام اللہ علیہ، ابو الفضل العباس کو بھی امان نامہ لا کر دیا گیا، ابو الفضل العباس نے ان کر منہ پر پھینکا یہ امان نامہ، ایسی کیسی امان کہ میرا بھائی حسین شہید ہو جائے اور میں زندہ باقی رہوں، یہ بالکل ہو نہیں سکتا۔ تو شمر ملعون نے جب ابو الفضل العباس کو امان دیا، اور ابو الفضل العباس کے بھائیوں کو امام ابو الفضل العباس نے شدید رد کیا اور شدید مذمت کی، تمام انصار امام حسین شہید ہو گئے، انصار امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ باقی کون رہ گیا؟ بنی ہاشم، سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر گئے، اور ایک کے بعد ایک جاتے رہے۔ ابو الفضل العباس اجازت مانگتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ ابو الفضل العباس دائیں بازو دیکھتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا ابا عبداللہ، وہ کون سے لشکر کی تم بات کر رہے ہو؟ یا ابا عبداللہ، میرے لیے تمہارے بعد زندہ رہنا بالکل نامناسب نہیں ہوگا، میرے لیے ایک عذاب ہوگا، شاہد الحال۔ اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس اگر تم سے لشکر نہیں ہے تو سیدانیہ کو مدینہ کون لے جائے گا تمہارے سوا؟ ابو الفضل عباس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ امام علیہ السلام شہید ہو جائے، ابو الفضل عباس زندہ رہے۔ تو یہاں پر ابو الفضل عباس جب سب بنی ہاشم ختم ہو جاتے، عباس باقی رہ گئے، اکیلے رہ گئے تنہا، سارے بنی ہاشم شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہے، تمام بنی ہاشم شہید ہے، اور امام حسین اکیلے ہے۔ ابو الفضل العباس آتے ہیں، کہتے یا اخی یا اخی حل من رخصم، یا اے میرے بھیا مجھے اجازت دے دو۔ فبکى الحسین بکاء شدیدا، امام حسین زور زور سے شدت کے ساتھ گریا کرے، یا اخی انت صاحب لوائی، اے میرے بھائی تم جو ہے میرے علمدار ہو، اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام، ابو الفضل العباس جیسا میں نے کہا شاہد الحال ہے، دیکھتے کون سا لشکر یا ابا عبداللہ۔
پھر امام ابو الفضل عباس نے کہا قد ضاق صدری، میرا دل تنگ ہے، وسئمت من الحیات واريد ان اطلب ثأری من هؤلاء المنافقین، مجھے اجازت دے دے، میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے اور میں جو زندگی سے پریشان ہو چکا ہوں، مجھے زندہ نہیں رہنا، مجھے بس اجازت دے دے کہ میں انتقام لوں۔ ابو الفضل العباس دیکھتے ہیں امام حسین نہیں اجازت دیتے۔ ایک خیمہ تھا، وہ خیمے میں جو ہے پانی رکھا جاتا تھا، وہ پانی کا خیمے کے پاس ابو الفضل العباس گزرتے ہیں، دیکھتے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے العطش العطش، چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں، ابو الفضل عباس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے چچا جان یا ابو الفضل عباس، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی دے دے۔ یہاں پر جو ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس ابو الفضل العباس آتے ہیں، اور کہا جاتا ہے سکینہ اور بچوں کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ، یہ بچے پیاسے ہیں، اجازت مجھے دے دے، میں یہ بچوں کے لیے تھوڑا پانی لے کر آؤ۔ امام حسین علیہ السلام جب دیکھتے ہیں بچے پیاسے ہیں، امام حسین اجازت دیتے ہیں ابو الفضل العباس کو، جاؤ ابو الفضل العباس بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ ابو الفضل العباس جاتے ہیں، دریا کے کنارے پر بہت بڑا ظالموں کا پہرا لگا ہوا تھا اور بہت سارے لشکر تھے، کچھ روایت میں ہے تقریباً 4000 کا پہرا تھا۔ یہ پہرا ابو الفضل العباس جو ہے جاتے ہیں، راستہ اپنا اختیار کر لیتے ہیں۔ ابو الفضل العباس کے سامنے آنے کو کس کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ابو الفضل العباس نے مشکیزہ بھرا اور ابھی خیمے کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں لوگ نے روکا، ان سب کے ساتھ جنگ کی۔ ابو الفضل العباس نے، شمر ملعون کو پتہ چل گیا ابو الفضل العباس جو ہے اس کو کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے کمین کرنا پڑے گا، پیچھے سے وار کرنا ہوگا۔ تو ایک ظالم جو تھا درخت کے پیچھے چھپا، جیسے ابو الفضل العباس آگے بڑھ رہے تھے، اس ظالم نے ابو الفضل العباس کے دائیں بازو کو قلم کیا۔ ابو الفضل العباس نے مشکیزے کو بائیں بازو پر اٹھا لیا اور آگے بڑھ رہے تھے، دوسرے ظالم نے آ کر اس کا بائیں بازو کو قلم کیا۔ یہاں پر ابو الفضل العباس نے مشکیزے کو اپنے منہ سے اٹھا لیا اور کہتے تھے واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اگر تم میرے ہاتھ کاٹ دو گے تو میں تو اپنے دین کی پھر بھی حمایت کروں گا، میرے امام کی جو صادق ہے اس کی جو حمایت کروں گا، جو پاک نبی کی اولاد میں سے ہے۔ اور یہاں پر جب ابو الفضل العباس آ رہے تھے تو دوسرے ظالم نے پیچھے سے ابو الفضل العباس کو زور سے ایک لوہے کا وہ مارا اور سامنے سے تیر آنے لگی، ابو الفضل العباس کا سر پھٹا، ابو الفضل العباس کے آنکھ میں تیر آیا اور ایک تیر مشکیزے پر آیا اور ایک جب پانی بہہ گیا ابو الفضل العباس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ ابو الفضل العباس کے ہاتھوں بھی نہیں ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں۔ جب ابو الفضل العباس گرتے ہیں تو زمین پہ اپنے منہ پر گرتے ہیں، جب زمین پر اپنے منہ پر گرتے ہیں مزید تیر بدن میں جاتے ہیں، مزید زخم ہوتے ہیں
اور ظالم نے آ کر ابو الفضل العباس کا بدن دیکھا، لقد قطعوه اربا اربا، وہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ یہ روایت 3 شخصیتوں پر آئی ہے، ایک تو ابو الفضل العباس، ایک علی الاکبر، اور ایک ابا عبداللہ الحسین کے شمشیروں سے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گئے۔ اب جب امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام ابو الفضل العباس کا سر جو ہے گودی میں رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں وفاداری کیسی ابو الفضل العباس کو، ابو الفضل عباس سر ہٹا دیتے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں کہ یہ سر کیوں ہٹاتا ہے؟ کہا کہ اب تو میں آپ کی گودی کی ٹھنڈک لے رہا ہوں، جب آپ کا سر کٹے گا آپ کا سر کون گود میں رکھے گا یا ابا عبداللہ؟ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے ابو الفضل العباس کی آنکھوں سے مٹی ہٹائی، ابو الفضل العباس نے امام حسین کی زیارت کی، اور پھر بعد میں ابو الفضل العباس سے کہا کوئی وصیت ہے؟ کہا جی بھیا میری وصیت یہ ہے، میرا لاشا خیمے میں نہیں لے جانا، وا عباسا وا مظلوما وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون۔